آئیے تاریخ کے سب سے تیز انقلابات میں سے ایک کو سمجھتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر اتنی تیزی سے یہ سب ہوا کیسے؟ ایک عام خیال یہ ہے کہ یہ سب جبری مذہب کی تبدیلی کی وجہ سے ہوا۔ لیکن کیا صرف یہی وجہ تھی؟ اس تجزیے میں ہم ایک الگ نظریے پر بات کریں گے۔ اس کہانی کی شروعات فتح سے نہیں بلکہ اسلام سے پہلے عرب کی تجارت سے ہوتی ہے۔ اس وقت کے تاجروں کے لیے یہ قبائلی جنگیں ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ تھیں۔ تو توحید کے تصور نے قومی اتحاد کے لیے ایک نظریاتی بنیاد فراہم کی۔ اس نے قبائلی وفاداریوں سے اوپر اٹھ کر ایک مضبوط ریاست کی بنیاد رکھی۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس نئی طاقت نے اپنے پڑوسیوں کو کیا پیغام دیا۔ لوگ کہتے ہیں قرآن یا تلوار، لیکن اصل پالیسی اس سے کافی مختلف تھی۔ پہلے خلیفہ کے یہ احکامات تباہی نہیں بلکہ تحفظ کی پالیسی بتاتے ہیں۔ انہوں نے عیسائیوں کو ان کی عبادت کی آزادی اور مکمل تحفظ کی ضمانت دی۔ یہاں دو فتوحات کے درمیان طرز عمل کا فرق بالکل صاف نظر آتا ہے۔ اس وقت پارسی اور بازنطینی سلطنتیں بھی اندر سے کمزور ہو چکی تھیں۔ مذہب آپس کے جھگڑوں میں الجھ چکا تھا اور حکمران بدعنوان تھے۔ اسلام نے لوگوں کو ایک نیا پر امید عقیدہ اور بہتری کا راستہ دکھایا۔ لیکن فوجی کامیابیاں تو صرف شروعات تھیں، اصل کام تو اس کے بعد ہوا۔ ارسطو، جالینوس اور بطلیموس جیسے مفکرین کے کاموں کو محفوظ کیا گیا اور ان کے ترجمے ہوئے۔ انہوں نے صرف پرانے علم کو بچایا ہی نہیں بلکہ اس میں بہتری بھی لائے۔ اس سے فطرت کو ایک ایسی شے کے طور پر دیکھنا ممکن ہوا جس کے اپنے قوانین ہیں، اور یہیں سے عقلیت پسندی اور جدید سائنس کے لیے راستہ کھلا۔ تو خدا کی تلوار سے زیادہ اس کے سماجی پروگرام میں اصل کشش تھی۔ یہی میراث آگے چل کر یورپ کے نشاط ثانیہ یعنی رینیسا کا سبب بنی۔ یہ بات ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ اور کون سی بھولی ہوئی تاریخیں ہماری دنیا بناتی ہیں۔